پھر دوبارہ سے کرنے جائیں گے یہاں تک کہ وہ شخص وہ حضور امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ سزا بھگت کر حضور علیہ السلام کی شفاعت کرنے جائے گا۔ حضور امتی سزا ضرور کھائے گا، گناہوں کی تو سزا ضرور ملے گی، مگر یہ کہ جس نے اس سزا میں کلمہ پڑھا اپنی ماں کے مطابق گناہوں کے مطابق اس سزا ملے گی، مگر پھر حضور علیہ السلام کی شفاعت سے متجل نہیں رہے گا کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہے گا، جتنا بھی گناہگار کوئی ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا شفاعتی لآہل الکبائر، میری جو شفاعت ہوگی وہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے، بڑے کبھی گناہوں کئی بار میں چکا ہوں کہ بقایا آل-بیت کرام چھوٹے چھوٹے یوشوا یعنی گناہگار ہوں گے، سزا پا رہے ہوں گے، ان کو سزا لگ رہی ہوگی، جو سزا بھگت رہے ہوں گے، ان لوگوں کو پھر علماء اور حفاظ لوگوں کے سب سے پہلے حضور کی آل-بیت کا صحابہ کی شفاعت فرمائیں گے، حضور امت کے اولیاء شہداء شفاعت فرمائیں گے، پھر حضور علیہ السلام کی شفاعتیں سارے بزرگوں کو جنت میں جا کے جائے گا، کوئی جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور سزا کو بکرے کے بعد کچھ حضور کو بچے ایسے بھی ہوں گے جو انہی کی سفارش سے بلا حکمہ کا غلط ہو جائیں گے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے لوگ جنت میں جائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفاعت فرمائیں گے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے اولیاء اور مشائخ جو مدرسین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، جو قابل قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی شفاعت فرمائے گا اور ان کی سفارش سے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگ تو حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں اور روایات میں اور تفسیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کون کون شفاعت ہوتی رہے گی۔ اور یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ کتنا مجرم کیوں نہیں ہوگا، سزا ضرور کھائے گا، کوئی نہ ہو جائے گا، پھر اس کو جنت کی راہ میں لے جا کر اس کی کھایا بنا دیا جائے گا اور اس کا فکر کچھ لوگ اعلیٰ ہو گئی جنت کا درمیان نہ چھپا، کچھ لوگ جنت کے کسی طبقے میں کوئی اعلیٰ درجے کے ساتھ طبقے ہو، ہر ایک اپنے طبقے میں رہے گا۔ مطلب یہ کہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو مگر حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا، جہنم میں حضور علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آنے سے یہ ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرزمین کا سربراہ بنایا، جیسے میرے قدم رکھے تو رب نے میرے قدموں کی برکت سے وہ زمین کو مزید بنا دیا، جبکہ پہلے نبیوں کے لیے سہولت نہ تھی، اور پھر اللہ نے میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا۔
حضور علیہ السلام آپ کی کچھ پڑھتے تھے کہ وہ کچھ میں سے طاقت آ گئی نہیں ہو گئی ایک رپورٹ پیدا ہو گئی کہ جب ہم گھر میں گئے تو گھر میں تو اتنا دور اس کو پیدا ہوا کہ ہم تو پی رہے تھے اور ہم لوگ پڑوس میں جو ہے وہ قسم کرنا چاہتے تھے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد میرے گھر میں اتنی بڑی مدد کر تو حضور علیہ السلام کے آنے سے رب کریم نے دنیا کو مارا مار کر دیا دنیا کو خوشحال بنا دیا آواز ہو گئی سمجھ آ گئی حضرت کو پتے لگے میرے پہ لہٰذا حضور علیہ السلام کے آنے سے چند سالیں ختم ہو گئی لوگ ان پریشانی ختم ہو گئی لوگ حیران تھے یہ اتنا بچہ خوشگوار ہے اور اتنا بچہ یہ سعادت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لانے کی برکت سے پوری مکہ مکرمہ موجود ہے جو عرب میں بن گئے اور پورے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب گرامی حضور علیہ السلام کی آمد جو رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تو اللہ نے مومنوں کو بڑا احسان کہ ان میں اپنا رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نہیں کیا ہر نعمت اور مدد بنائی گئی یہاں تک اس کا بہت سی لکھا ہے کہ رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو اس نعمت کے مراد علماء کرام نے نبی پاک علیہ السلام کو دیا ہے کہ یہ نعمت مصطفیٰ نعمت خدا اور نعمت یہی ہے کہ محمد کریم علیہ السلام ایسی نعمت بن کر آئے جو جتنی نعمت اللہ نے کس نعمت کی برکت سے پیدا فرمایا کہ سب حضور کی نعمت اور حضور کا ذکر کرتے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اپنا دیکھ کر ترقی کروا میری نعمت کا چرچا کرو اپنے رب کی دینی نعمتوں کا چرچا کرو کہیں فرمایا فلائی والا ہے اللہ کی کون سی نعمتوں کا ایک تو شمار نہیں کر سکتے ہو دوسرا کس نعمت کا انکار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعمت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کو حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ نعمت کا مطلب ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اس نعمت کی برکت سے اللہ نے نعمت عطا اور ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر تم ادا کرو ادا نہیں کر سکتے حضرت گرامی نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرض کر رہا تھا کہ آپ کے گھر کو اتنا آباد کر دیا کہ آپ کے جو اونٹنی جو دودھ نام تک نہیں تھا ان کے اندر اتنی شادابی آ گئی کہ اتنا دودھ آ گیا کہ آپ کے برتن بھر گئے بلکہ آپ محلے کو ملایا کرتی تھی وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ اللہ تیرے گھر میں یہ کون سی نعمت برکت والی آئی ہے جو آج تقریب کرنے میں جا رہی ہے اور سب کہنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو نعمت بنا کر بھیجا اور ایسی لازوال نعمت کہ آپ جتنے ان کا شکریہ کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے اسی طرح فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے مومنوں پر احسان ایسا احسان کہ اپنا رسول انہیں بھیجا دوستو باقی دنیا میں کتنے نعمتیں دور نہ جائے ہم اپنے جسم کو دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت انسان بنایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو قرآن ہوتا ہے
کچھ بھی بڑھائے ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اسلام تک فرمائی اور ان نعمتوں کی عطا کے باوجود بھی اللہ نے اس نعمتوں کا احترام نہیں کروایا، ان کا احسان نہیں کروایا کہ مجھے ولایت دی ہے، مجھے بولنے کو زبان دی ہے، پکڑنے کو ہاتھ دیے ہیں، چلنے کو پاؤں دیے ہیں، جس طرح باتیں آپ کو خوبصورت کی ہے، اور جو اللہ نے ان چیزوں کا احسان نہیں دکھلایا، اور جب اللہ نے تو محبوب آئے تو نے ہمارے اندر تشریف فرمائے اور محبوب فرمایا تو رسول نے فرمایا تم پر میں نے احسان کیا۔ اس لیے یہ نعمت عظمیٰ ایسی نعمت عظمیٰ ہے، اس نعمت کے تشریف بنانے سے اللہ نے ساری نعمتیں بنائی۔ اس لیے رویے کس طرح کے بزرگ ہیں ضرور کے لیے کہا کہ آپ کرتے نہیں، اس وقت دیوبندی کا نہ کرے گی اس زمانے کی بات ان کا عقیدہ کرو، وہ کیا فرماتے روبی فرماتے ہیں کہ ہر کے پاس راشد آتا جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے تو حضور کے وسیلے سے دی ہے، حضور کے ذریعے سے دی ہے، معلوم ہوا کہ اس زمانے والے علماء اور مشائخ اور علوم تو بڑے عارف بلّہ بزرگ کے عالم تھے، بڑے بزرگ عارف بلّہ تھے، لہذا اس بزرگ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے ہمیں حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے اللہ نے ساری نعمت عطا فرمائی ہے، سب حضور علیہ السلام نے دی کر علماء کی برکت۔ اور آج بھی اہل سنت و جماعت کا مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں عطا فرمایا حضور کے صدقے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، کہا کہ رب العزت میں تو چھپا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا مجھے، اور جب میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو خلیفہ پیدا فرمایا اور خدا پیدا فرمایا، جس وجہ سے لوگ مجھے پہچانے لگ گئے۔ اس لیے امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رب کو اس لیے رب مانتے ہیں کہ محمد کا رب ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ رب کی پہچان اگر کرائیے تو محمد کریم علیہ السلام نے کرائی ہے، اور کون رب کو جانتا تھا؟ خزانہ چھپا خزانہ تھا، اور ان کو جانتا ہے مقصد یہ ہے اسی برکت سے، اسی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ جیسے علامہ شیخ موقف عبدالرحمن دہلوی مدارج دوسری جلد کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں، حدیث بیان فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ کل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری کائنات میرے نور سے۔ مقصد کرنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حضور علیہ السلام ہے، کہ حضور کو پہچانے تو اللہ اس لیے حضور کو فرمایا تھا کہ من رآنی فقد رآنی، اس نے مجھے دیکھا اسے حق کو پہچانا۔ بعض علماء نے خطبہ نے لکھا ہے کہ جس نے مجھے پہچانا اسے رب کو پہچانا، جس نے مجھے دیکھا اسے رب کو دیکھ لیا۔ مقصد یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو منظر خدا ہے۔ یہ تو سبھی عقیدہ بزرگ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، سبھی کا عقیدہ ہے کہ یہ وجود کائنات جو ہے یہ سرکار کے خطے ہوئے